جموں کشمیر کے لوگوں کو جتنا ہو سکے بے اختیار کیا جائے، ان کو ڈس ایمپاور کیا جائے۔ ہماری ریاست کی بجلی تو آپ پورے ملک میں خرچ کرتے ہو، مگر اب وہ کانٹریکٹ بھی باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کوئی کرمنل جماعت ہے کیا؟ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 2019 کے بعد کچھ ایسے قوانین یہاں لائے گئے، کچھ ایسے فرمان ہوئے جس کی وجہ سے جموں کشمیر کی جو ہے بے حد زیادہ جو ہے ڈس ایمپاورمنٹ ہوئی، چاہے وہ ہمارا جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون ہو، جس کی وجہ سے ہماری جو لینڈ ہے، لینڈ لاز چینج کیے گئے، ہمارے امپلائمنٹ لاز، ہمارے سمجھ لیجئے کہ ہماری جو زمین ہے، ہمارے جو جابس ہیں دے آر پٹ آن سیل، ہمارے یہاں جو زمینیں ہیں ایکوائر کی جاتی ہیں، اس کے بعد پہلی پریفرنس ہوتی ہے سیکورٹی فورسز کو دی جاتی ہے، دوسری پریفرنس ہوتی ہے کہ اس کو کوئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے کرے۔ حالانکہ 3 سال ہو گئے کہ ہم نے کہیں کوئی انڈسٹری بنتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے منرلز ہیں، ہمارے جو یہاں نالے ہیں، ان کی اتنی زیادہ کھدائی ہو رہی ہے جو پرمیٹڈ لیولز ہیں اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری اریگیشن کنالز ہیں ان کا پانی سوکھ گیا ہے، اور کافی جگہ ہماری دان کا بہت نقصان ہوا کیونکہ they were wholly and solely dependent on بارشیں ہوئی نہیں۔ اسی طرح جو ہمارے کانٹریکٹس ہوتے تھے پہلے زمانے میں، چاہے وہ RNB کے ہوتے تھے، چاہے PHE کے ہوتے تھے، اس میں جو سامان وغیرہ خریدنا ہوتا تھا تو وہ یہاں کے ٹھیکیدار کرتے تھے، مگر اب وہ کانٹریکٹ بھی باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر یہاں چاہے سڑک کا کانٹریکٹ ہو، چاہے ایمز کا کانٹریکٹ ہو، چاہے جموں کا ایمز ہو، چاہے کشمیر کا ایمز ہو، جو بھی ہیں بڑے بڑے کانٹریکٹس ہیں، چھوٹے کانٹریکٹس، وہ سب باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے لوگوں کو یہاں سبلیٹ کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو آپ لے لیجئے، کہ ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جتنا ہو سکے بے اختیار کیا جائے، ان کو ڈس ایمپاور کیا جائے۔ اور ایسے میں اب جو سب سے لیٹسٹ جو چیز ہوئی ہے وہ ہے ہماری ایجوکیشن پہ انہوں نے اب پورا حملہ کر دیا ہے، اور طریقہ کیا ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے FAT کے 300 اسکول جو کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کو الزام دیا جاتا ہے جماعت اسلامی ایفیلیٹڈ۔ جماعت اسلامی کوئی کرمنل جماعت ہے کیا؟ وہ کوئی وہاں بندوق کی ٹریننگ دیتی ہے کیا؟ کوئی ترشول کی ٹریننگ دیتی ہے کیا؟ کوئی تلوار اٹھانے کے لیے بچوں کو کہتی ہے، جو کہ کئی شاخاؤں میں ہوتا ہے، ترشول تلوار ان کو سکھاتے ہیں۔ یہاں تو ماڈرن ایجوکیشن دیتے ہیں، وہی سلیبس ہے ان کا جو دوسرے اسکولوں کا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ وہاں پر جو غریب بچے ہیں ہمارے، وہ کم سے کم فیس دے کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کو بند کر دو۔ اس کے بعد جو ہمارے اسکول گورنمنٹ لینڈ میں ہیں ان کو بند کر دو، یعنی کہ ہمارے لاکھوں بچے اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو اسکول کے ٹیچر ہیں they will be left helpless۔ تو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لوگوں کی جو بچوں کی تعلیم ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ہماری زمین جو گھاس چرائے ہے دوسری ہے، وہ لے کے سیکورٹی فورسز کو دی جاتی ہے، مگر اسکول جہاں بنے ہیں 10 20 30 40 سال سے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ جی اسکول بند کر دو اور زمین ہمیں واپس کر دو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ اب کوئی بات کرے تو کیسے کرے؟ ایک طرف سے کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے، دوسری طرف سے NIA کے چھاپے، آپ کے ED کے چھاپے، آپ کے ACB کے چھاپے، آپ کے SIA کے چھاپے، روز کئی بزنس مینوں کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں، روز نوجوانوں کو پکڑ کے کہاں رکھتے ہیں، ان کو کیا رکھتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ میری تو اس گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتی ہوں میں کہ جو آپ ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے لیتے ہو ان کا حساب دیجئے کہ وہ کہاں ہیں، کیا ہے ان کے نام، کون سے جیل میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا ابھی حال ہی میں سدو میں جب ایک سومو میں بلاسٹ ہوا، اور وہ بھی کیوں ہوا؟ کیونکہ میرے پاس کئی لوگ شکایت لے کے آتے ہیں کہ جو وہاں کیمپ والے ہیں شوپین میں، وہ جا کے لوگوں کے گھروں سے ان کی گاڑیاں لے لیتے ہیں، ان کے سوموز لے لیتے ہیں، کوئی دوسری گاڑیوں لے لیتے ہیں اور اس کو دن بھر استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بلاسٹ ہوا، ایک لڑکا شوکت احمد شیخ کو پکڑ کے لے گئے،
اس کو وہاں ریمانڈ لے لیا تھانے میں اس کا، اور اس کے بعد 10 دن ہو گئے تو کہا کپوارہ میں انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ مجھے یہ بتائیے، جو پولیس کسٹڈی میں ایک لڑکا ہے شوکت احمد شیخ جو ڈرائیور ہے بیسیکلی، تو وہ کپوارہ کہاں پہنچ گیا جہاں اس کو انکاؤنٹر میں مارا گیا؟ تو یہ جو چانس انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، چانس انکاؤنٹرز میں سویلینز کو مارا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دی جاتی ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز ختم کر دیے انہوں نے۔ ابھی عامر ماگرے کے لیے آپ کے کورٹ نے بولا کہ اس کو باڈی ملنی چاہیے، اب اس کی بھی نہیں سنتے ہیں، یہ کسی چیز کی نہیں سنتے ہیں۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ، اور اوپر سے ابھی ہمارے جو وائس رائے صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ گورنر صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم مفت میں بجلی نہیں دیں گے۔ ارے یہاں تو 2 بلب ہوتے ہیں گھروں میں، وہ 800 روپے دیتے ہیں۔ ہماری ریاست کی بجلی تو آپ پورے ملک میں خرچ کرتے ہو۔ آپ نے پنجاب میں بجلی فری کر دی، آپ نے دلی میں بجلی فری کر دی، آپ اور جگہ بجلی فری کرتے ہیں۔ 80% لوگوں کو آپ فری راشن دیتے ہیں۔ ہم تو کچھ بھی فری نہیں مانگتے ہیں، مگر ہمیں ہمارا ہی پاور واپس دے دو۔ بجائے واپس دینے کے جو ہمارا پاور آپ لیتے ہو، آپ کہتے ہو کہ آپ مفت میں بجلی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ان کو دیکھ لینی چاہیے۔ مگر سب سے بڑی بات جو ہے، میں جو روز میں سنتی ہوں کہ آج 2 لڑکے 3 لڑکے 4 لڑکے ہمارے روز جو ہے جاں بحق ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری یہاں لوکل ریکروٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو میری ایک گزارش ہے اور یہاں کے والدین سے اور ان بچوں سے، بھئی اپنی جانیں بچاؤ، کیونکہ ان کے لیے آپ کو مارنا ایک انسینٹیو ہے۔ ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو پروموشن ملتا ہے۔ اس وقت جموں کشمیر مصیبت میں ہے، ہمیں آنے والے وقت میں آپ کی ضرورت ہے، یہاں کے جوانوں کی ضرورت ہے، یہاں کے بچوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ بندوق مت اٹھاؤ، ان کو اس طرح آپ کو روز 4 5 لوگوں کو، یہ جس کو 2 دن بھی نہیں ہوتے ہیں ملیٹنسی جوائن کیے، اس کو بھی مار دیتے ہیں۔ جس نے ملیٹنسی جوائن نہیں بھی کی، اس کو وہاں سے شوپین تھانے سے لے کے کپوارہ کیسے پہنچایا، کیسے اس کو مار دیا۔ تو میری گزارش یہی ہوگی سب سے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں، اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کشمیری پنڈت جو ابھی بھی ہمارے لگے ہوئے ہیں ہڑتال میں، جب میرے ٹائم میں حالات خراب ہو گئے تھے، حالانکہ اس وقت خدا نہ خواستہ خوش قسمتی سے کوئی پنڈت مارا نہیں گیا، مگر اس کے باوجود ہم نے 17 مہینے ان کو گھر بیٹھ کے تنخواہ دی۔ آج وہ اتنے دنوں سے ہڑتال پہ ہے، اور میں پھر سے ایک بار گزارش کرتی ہوں اپنے لوگوں کو، اپنے جو ہمارے مولویز ہیں، کہ آپ بھی مسجدوں میں کہیے یہ ہمارا اثاثہ ہے، کشمیری پنڈت ہمارا اثاثہ ہے۔ بی جے پی جب بھی یہاں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ہم کو بدنام کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے۔ ہم اپنے اثاثوں کو سنبھالیں، اپنے کشمیری پنڈتوں کو سنبھالیں، اپنے سرداروں کو سنبھالیں۔ یاترا آنے والی ہے، اور یاترا کے لیے جو انہوں نے ایسا ماحول بنایا جیسا کوئی حملہ ور آنے والا ہے۔ ارے یہ یاتری ہے، ہمارے مہمان ہیں، سینکڑوں سالوں سے تو ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو آپ نے تو ایسے اتنے ناکے لگائے ہوئے ہیں جیسے پہلی بار یاترا ہو رہی ہے۔ تو یہ سب ہماری مشکلات ہیں، یہ مصیبتیں ہیں ہمارے اوپر جو اس وقت ہیں۔ مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، دیکھو ان کی کوشش ہے، یہ ہم سے ہماری زمین چھین رہے ہیں، ہماری نوکریاں چھین رہے ہیں، ہماری منرلز چھین رہے ہیں، ہمارے پانی چھین رہے ہیں، ہمارے اثاثے چھین رہے ہیں۔ ان کو آپ سے آپ کی ہمت چھیننے مت دیجیے۔ یہ جو ہمیں ایک شکست خوردہ ایک ہمیں ذہنیت کا بنانا چاہتے ہیں، ایک ہوپ لیسنس، ہیلپ لیسنس کی ہمیں ایک وہ دینا چاہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ نہیں ہے، میں نہیں مانتی جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ابھی اے سی بی کا چھاپا پڑا، کسی کو نکالتے ہیں یہ جی ملیٹنسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کو ویسے بدنام کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ کرپشن میں ہے، ان کو نکالتے ہیں۔ تو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ ان کی جانچے میں مت آؤ۔ جب آپ کے ہمسائے پہ چھاپا پڑا، پورے محلے لوگ وہاں جاؤ اور اس کی دارس باندھو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کسی کو جھوٹ موٹ کا کرپشن کے چارجز تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ان کو لگنے چاہیے۔ سب سے بڑی کرپشن کا ڈرامہ تو آج مہاراشٹر میں ہو رہا ہے، گوہاٹی میں ہو رہا ہے، جہاں ایک ایم ایل اے کو 100 200 300 کروڑ میں خریدا جا رہا ہے۔
جہاں ان کو 7 اسٹار ہوٹلز میں رکھا جا رہا ہے. اس سے بڑی کرپشن کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہاں تو جموں کشمیر میں باہر سے آتے ہیں لوگ اور یہاں سے سوٹ کیس لے کے جاتے ہیں پیسوں کے. وہ کیا ہے؟ تو اس لیے جب بھی آپ کے محلے میں آپ کی جگہ کہیں کسی ملازم کو ملیٹنسی کے نام پہ نکال دیتے ہیں, کرپشن کے نام پہ نکال دیتے ہیں, اور کوئی جھوٹا الزام, اگر کرپشن پروو ہو جائے کورٹ میں نکال دیجئے, بے شک نکالیے, ہم نے بھی نکالے اپنے وقت میں. مگر یہ کیا ہو گیا کہ بھئی نام آ گیا تو اس کو نکال دو. یہ اس میں تو وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے ہمسایوں کو, ان کے لوگوں کے پاس جانا چاہیے, ان کو ہمت دینی چاہیے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے انٹچبل بنیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی, ہم اور نیشنل کانفرنس, عوامی نیشنل کانفرنس اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, کمیونسٹ پارٹی, مارکسسٹ, ہم ملے, اکٹھے ہو گئے. ہمارے تو اتنے سارے اختلافات ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں اور آنے والے وقت میں بھی اکٹھے چلیں. میری کوشش یہی ہے, باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, بہتر جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے. تو میری لوگوں سے آج آپ سب کو بلانے کا میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی ہے. اگر ہم ہمت ہار گئے اور شکست خوردہ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ نہ کرے ہم گھر بیٹھ کے چپ چاپ ہم نے سب قبول کر لیا, تو خدا نہ خواستہ ہماری جو غازہ سٹرپ ہے ان کے کچھ اختیارات ہیں, ہم اس سے بدتر ہو جائیں گے. یہ میں آپ بالکل صاف صاف بتانا چاہتا ہوں. اس میں پراپرٹی سیز ہو رہی ہیں, ابھی کتنے 3-4 مکان, کوئی عدالت ہے, کوئی فیصلہ ہے, آپ نے کیسے سیز کیا اس کو؟ وہاں بلڈوزر چلاتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں, یہاں دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیا, یہ جی یہ ملیٹنٹ. بھائی ملیٹنٹ کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے. آپ کے یہاں بھی تو گھسے ملیٹنٹوں نے کئی بار یہاں اٹیک کیا, بی بی کینٹ میں اتنی آرمی ہونے کے باوجود. 97-98 میں جو بیچارے کا گھر ہوگا, مکان خالی ہوگا, ملیٹنٹ اس کے گھر میں بندوق لے کے گھس جائے گا تو کیا کریں گے آپ؟ ان کو سیز کرتے ہیں, پراپرٹی سیز کرتے ہیں. تو یہ تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے کہ ہمت مت ہارو. اگر ہمت ہارو گے تو یاد رکھو ابھی ہم پھر بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے جس کو بچانا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری حالت یہ اسرائیل سے زیادہ جو غزہ والوں کی انہیں کی اس سے بھی بدتر کریں گے. اس میں آپ جرنلسٹ ہیں, ابھی کسی جرنلسٹ نے رپورٹ کیا کہ کہیں وہ ملیٹنٹ نہیں تھا, سویلین تھا, اس کے خلاف ایکشن. کوئی انفارمیشن ہی نہیں ملتی ہے, کہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے, کوئی لکھ ہی نہیں پاتا ہے. سارے انسٹیٹیوشن نے ختم کر کے رکھے ہیں. تو اب ایک انسٹیٹیوشن بچتا ہے, وہ عوام کا ہے, وہ لوگوں کا ہے. اگر وہ انسٹیٹیوشن اکٹھا ہو جائے, ایک دوسرے کی مدد کے لیے سامنے آ جائے اور جمہوری طریقے سے, ڈیموکریٹک طریقے سے, کانسٹیٹیوشنل طریقے سے, پولیٹیکل طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کرے, تو مجھے امید ہے کہ ہم اس مصیبت کا, اس طوفان کا مقابلہ کر کے انشاءاللہ اس سے بھی کامیاب ہوں گے. اور جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے, جو ہماری کھوئی ہوئی طاقت ہے, اس کو دوبارہ حاصل کریں گے. مگر لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے, لوگوں کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. جب تک لوگ سامنے نہیں آئیں گے لوگ مدد نہیں کریں گے. میم الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر بتایا جاتا ہے بائی دا اینڈ آف دس ایئر یہاں پر الیکشنز منعقد کرائے جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز کا فیزیبل ٹائم ابھی ہے؟ نہیں, دیکھیے جو اس وقت سلسلہ یہاں چل رہا ہے, جو حالات ہیں یہاں پر, جس طرح کی تاناشاہی یہاں چل رہی ہے, جو یہاں کے لوکل آفیسر ہیں ان کو بالکل ڈس ایمپاور کیا گیا ہے, یہاں تک کہ جو پولیس کے لوگ ہیں ان پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے. تو ایسے میں اگر الیکشن ہو, یہاں ایک لوکل گورنمنٹ بنے, تاکہ لوگوں کو, جو ابھی کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, بیچارے بے گناہ ہوتا ہے, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں, کم سے کم اگر الیکشن ہوتے ہیں تو لوگوں کو کچھ تو ریلیف مل سکتا ہے نا. بابا جی میں نے 2 سوال آپ سے. ایک میں پہلا سوال ریلیٹڈ ٹو کشمیر ہے, دوسرا تھوڑا سا گیٹ ون بائی ون گیٹ ون فری, اتنا آپشن ہونا چاہیے. پہلا سوال میرا, آپ نے ابھی کہا کہ جہاں پہ کرپشن وغیرہ یا جہاں پہ ایجنٹ وغیرہ ریٹس کرتے ہیں لوگوں کو وہاں جانا چاہیے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ریٹس کے؟ نہیں, میں نے وہ نہیں کہا. میں نے کہا جو ہمسائے ہیں, جب ریٹ ختم ہو جائے ان کو وہاں جانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. یہ نہیں بننی چاہیے انٹچبل ہے, ڈرنا نہیں چاہیے. میرے وقت میں جب بہت پہلے وقت تھا, جب کئی سرنڈرڈ ملیٹنٹ کہیں جا کے کسی جماعت اسلامی یا کسی اور کو مار دیتے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ جو نامعلوم بندوق بردار, تو ان کے گھر میں کوئی نہیں جاتا تھا ڈر کی وجہ سے. میں گئی, جب میں نے گئی تو ہمسائے نے آنا شروع کر دیا. اس لیے اگر کسی کو ملیٹنسی کے نام پہ کسی ملازم کو نکالتے ہیں, کسی کو کرپشن کے نام پہ نکالتے ہیں وداؤٹ اینی پروف, کسی کے ہاں چھاپا پڑتا ہے ای ڈی کا, این آئی اے کا,
تو جب وہ چھاپا ختم ہو جائے تو لوگوں کو جانا چاہیے, اپنی سالیڈیرٹی ان کے ساتھ دکھانی چاہیے. میرا دوسرا سوال جی سر میں جو ہے جموں کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں, کیا جموں کشمیر میں اس طرح کا ایٹماسفیئر ہے یا انٹرنیشنل سے نیشنل لیول پہ؟ ابھی تو جی ایس ٹی کا سمٹ کرنا تھا, وہ بھی چنڈی گڑھ لے کے گئے, تو آپ تو G20 سمٹ کی بات کر رہے ہو. پہلے آپ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت تو دی جائے. ہاں, پہلے جرنلسٹ کو بات کرنے کی اجازت تو دی جائے. پہلے جو لوگ ہمارے انکاؤنٹر میں سویلین مارے جاتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز تو واپس دے دیں. پہلے تو ہمارے اسکولوں کو کام کرنے تو دینا, ہمارے لوگوں کے گھروں کی گھر نہ چھینے, ان کے گھر نہ سیل کریں. کم سے کم یہ چیزیں تو کریں, اس کے بعد G20 تو بہت بڑی بات ہے. Ma'am, yesterday Supreme Court upheld this special investigation to Gujarat riots, and today Amit Shah has said that truth has stood like gold, and Amit Shah has had, Modi has held this thing in him for a long time, and he did not speak about it. I will say at the cost of being at the receiving end of contempt of court, that unfortunately ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں. ادروائز جب آپ نے دیکھا کہ وہ جو بچے یو پی میں سہارنپور میں جن کو پکڑ کے لے گئے تھے اور ان کی جو پٹائی ہو رہی تھی, ان کا ہاتھ توڑا جا رہا تھا, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے تھے, تو اس وقت آنریبل کورٹ شوڈ ہیو ٹیکن سو موٹو نوٹس آف دیٹ. ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ایک بیوہ, میں تو اس کو سلام کرتی ہوں, میں تو ہم کشمیریوں کو سیکھنا چاہیے اس سے. جو زکیہ جعفری ہے ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اس کو معلوم ہے کہ وہ کس پہاڑ کے اگینسٹ کھڑی ہے, کس مصیبت کے اگینسٹ کھڑی ہے, مگر دیکھیے چھوٹے کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک پہنچے. میں آئی ول سلیوٹ ہر. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کورٹ نے کیا ڈیسیجن دیا کیا نہیں دیا, دیٹس فار ایوری بڈی ٹو سی. کہ وہ کتنا سچ ہے کتنا کیا ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہوں گی, کیونکہ ہم نے بابری مسجد کا بھی دیکھا, ہم نے کیسے دیا گیا اس کا. دیر واز نو پروف. اسی طرح 370 پچھلے 3 سال سے پڑا ہوا ہے وہاں پر. تو اس لیے آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ ٹو مچ آن دیٹ, بٹ آئی ووڈ سے کہ ہم سب کو زکیہ جعفری سے سیکھنا چاہیے, خاص کر ہم کشمیر کے لوگوں کو, جموں کے لوگوں کو جو اس وقت مصیبت میں, کیونکہ کشمیر میں نقصان ہے, جموں میں ہم سے بھی ذرا نقصان ہے. ان کی اکانومی بالکل ٹھپ ہو گئی ہے 370 کے بعد. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں زکیہ جعفری جیسی جو لیڈیز ہیں وہ میرے خیال میں وہ تو انسپریشن ہے ہم سب کے لیے. Then how do you look at the crisis in Mumbai? Shiv Sena says BJP responsible for what is happening in Mumbai. Then yesterday Uddhav Thackeray said that Modi, we are pro-Hindu party, but the way BJP has rejected us, they made alliance with PDP, they made alliance with Nitish Kumar. So how are you looking at the statements coming at the time? I will not like to go into their statements, whatever they are saying, but they have made a mess of this country, BJP. The country which was built with so much of, blood and sweat by leaders like Jawaharlal Nehru, over the years by the Congress party, whether it was Vajpayee, Indira Gandhi, all the leaders, uski jo the basic fundamentals of the India were democracy and secularism. They are turning everything upside down. They are the most corrupt system that I have ever seen in my life. Because the way they are purchasing MLAs after the elections, be it Madhya Pradesh, be it Rajasthan, be it Goa, be it now in Maharashtra, there is no example of such corruption in the history of India for the last 70 years. So this is all corruption, nothing else. I have nothing else to say about it. अग्निपथ स्कीम के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं. देखिए जो अग्निपथ स्कीम है, पहली बात तो वो है कि जो हमारे जो आर्मी है, یہ ان کے لیے ایک عزت افزائی کی نہیں بات نہیں ہے. یہ ان کے لیے جو محنت, جو ان کا ایک پرائڈ ہوتا ہے, جس قربانی کے جذبے سے وہ لڑتے ہیں, یہ بالکل اس کے خلاف ہے. اور یہ ساورکر جو تھے ان کا یہ تھا کہ ہندوز کو, اور خاص کر وہ ہندوز, ناٹ آل ہندوز, بیکاز ہندوز میں میجورٹی سیکولر ہے, جو ان کے جو RSS کے لوگ ہیں ان کو ٹرین کرنا تاکہ کل کو they can be more brutal in their dealing with the minority communities and others.
मैडम कल अल्ताफ बुखारी साहब ने एक रैली की था। है बे कैसा कथा कर क्या एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? मैं एक सवाल मैं Well, Zikr is थोड़ा सा एक और स्टेट अब इन एक को मैडम कल अल्ताफ बुखारी का ये कहना है कि आए आप बताओ, आप सवाल करो। वन सवाल आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, मुझे लगता है एज यूजुअल है, यही है आपको जमहूरियत पे हक है पार्टी को आगे बनाने का बिकॉज यू आर इन अपोजिशन। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं 1987 यासिर मलिक के ऊपर 9 एफआईआर लगे हैं भारत की हुकूमत। उसके बाद 2014 तक जब तक आपकी कोalition थी पीडीपी के साथ, हालात ही पकड़ धक्के के एफआईआर थे, पीएसए थे, पैलेट्स थे और लोगों के रिश्वत के खिलाफ आपने कार्रवाई की। लेकिन रिसेंटली पीएचडी के एक चीफ स्पोक्सपर्सन ने कहा, साबका चीफ स्पोक्सपर्सन ने कि पीएचडी के अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट था, कहीं स्ट्रेटजी नहीं। मैं पीछे वाली बातों में नहीं हूँ, मैं आगे के लिए बात हूँ। आप मुझे बताओ आप खुल के बात कर सकते हो, बाहर खुल के रिपोर्टिंग करते हो? आंसर माय वन क्वेश्चन। मेरा सवाल, हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आपका रोड मैप क्या है? ये नहीं कि टारगेट करना। नहीं रोड मैप तो मैंने आज दिया ना। आज मैंने कहा ना, जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप एक दूसरे को अनटचेबल नहीं समझोगे। ईडी का छापा है इशू चूर, एनआईए का छापा है इशू मिलिटेंट, वो दैट इज समथिंग। सॉरी, सिचुएशन चेंज होगी क्या? जब सिचुएशन चेंज होगी हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। सिचुएशन तो वही है, स्ट्रेटजी भी वही होगी कि लोगों को इकट्ठा होना है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है, एक दूसरे की मदद करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी के यहाँ छापा पड़ता है लोग डर जाते हैं। हे ओवर ना गजो आते पे छापा है या चुनो नौकरी मज करी या चु मिलिटेंट से रिलेट ओवर ना गजो, दैट ओवर ना गजो विल हैव टू स्टॉप, विल हैव टू गेट टुगेदर ऑन द सेम एक प्लेटफॉर्म। सवाल मैं करना चाहूंगा। We did a survey in Kashmir related politics जब बात आती है इलेक्शंस की। We did a survey, हमारे सर्वे में 90% लोग जो कहते हैं कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन या जो कुछ भी है जिस तरह के, क्योंकि हम देखते हैं सिर्फ बाबा पूरी फ्रंटलाइन में 5 पार्टीज बैक करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शंस का क्या कोई इलेक्शन प्रोसेस में इकट्ठे रहने का जो पीएचडी के तहत इलेक्शन लड़ने का प्रोसेस चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसके आउटकम अभी तक कुछ देखिए, हम तो चाहेंगे, मैं तो ज़ाती तौर चाहूँगी कि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम कश्मीरियों का, मेरे कश्मीरी जब मैं कहती हूँ जम्मू कश्मीर, हम लोगों के पास कुछ नहीं रहा है जिसके लिए हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़े। हमने किसी और का गिरेबान पकड़ना है और वो हम अकेले नहीं पकड़ सकते, वो हम सबको मिलके उनका गिरेबान ऐसे पकड़ना है ताकि उनका जो गला दब जाए और जो उन्होंने हमसे लिया है उल्टी करके वो वापस फेंक दे। ठीक है, ये किसी पे सवाल है। आपने होप की बात की, आपने कहा कि नौजवानों को बंदूक नहीं उठानी चाहिए। जब लड़ाई लड़ने का वक्त होगा तब नौजवानों की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन वो वक्त कब है? कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जब होने ही नहीं, आप इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली की तरफ से जब कोई कदम उठेगा तब आप आगे बढ़ेंगे, या आप अपनी तरफ से? नहीं ऐसा कोई नहीं। What is the road map? नहीं रोड मैप मैंने कहा ना कि लोगों को इकट्ठा होना है। हम तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये था, हम तो इकट्ठे हो गए। आपने कभी सोचा था एनसी और पीडीपी कैन बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म? वी आर टुगेदर, बट वी वांट पीपल टू बी टुगेदर, कि एक दूसरे की इस वक्त मुसीबत में है। कहीं छापा पड़ता है किसी का, एनआईए का, किसी का ईडी का, तो लोग उसको अनटचेबल मानते हैं, डरते हैं वहां जाने से, फोन नहीं करते। मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड जब उसको ईडी का छापा पड़ा तो उसके रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो ये मैं कहती हूँ कि ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे को बिल्कुल दूर कर दें। है इशू चूर और गजब नहीं किया है, वो नहीं होना चाहिए। हम सब इकट्ठे हैं तभी हम इस मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।